جادو اور جنات کا وجود، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جادو یعنی ایسی چیز جو کہ اصل کے اندر ہوئی نہیں ہوتی لیکن نظر کا دھوکہ اسے حقیقت بنا کر دکھا دے، یا پھر شیطانی جنات کی مدد سے کسی انسان کو تکلیف کے اندر ڈالنا، یہ ایک حقیقت ہے جس کا وجود قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہاں تک کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک ملعون یہودی لبید بن عاصم نے جادو کروایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کے اندر چیزوں کو بھولنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ کو لگتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، پر اصل کے اندر آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جادو سے متعلق آگاہ کیا اور اس کنویں کی بھی نشاندہی کی جہاں پر یہ جادو کی چیزیں موجود تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطانی جنات انسانوں کے اس کام کے اندر مدد کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب بہت ہی لاجیکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنوں کے اندر بھی مسلمان اور کافر جنات موجود ہیں۔ یہ کافر جنات، جن کو شیطان بھی کہتے ہیں، انسانوں کے دشمن ہیں، جن کا آقا اور سردار ہے ابلیس۔ اللہ نے جنات کو غیر معمولی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں، اور اگر کوئی انسان ناپاک اور کافر ہو تو یہ انسانوں کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے آقا ابلیس کی طرح یہ انسانی نسل سے نفرت اور حسد کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جنات کی مخلوق انسانوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف جا کر کے انسان اس زمین پر بسے گا اور زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ اس فیصلے کے خلاف بغاوت اور انسانوں کے خلاف نفرت کا بدلہ یہ ایسے لیتے ہیں کہ جو بھی انسان کسی بھی طرح کا کفر و شرک کرے، ناپاک رہے، فحاشی پھیلائے، شیطان کے نام کی قربانی کرے، اللہ کی عطا کردہ اپنی انسانی جسامت کو بدلے، یا اللہ کی مقدس کتاب اور اس کی تعلیمات کی توہین کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس سے خوش ہو کر اس کا سب کام یہ شیطان اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور بدلے کے اندر انسانوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈلوا کر ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جادو کرنا شرک ہے، اور اسلام کے اندر اس کی سزا صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے سزائے موت۔ جادو میں قرآن پاک، نماز اور قربانی جیسی چیزوں کی توہین کرنا تو عام طور پر ہمیں سننے کو ملتا رہتا ہے، لیکن اس بار حج کے موقع پر میدان عرفات کے اندر، جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ تمام مسلمانوں سے ارشاد فرمایا، یہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ دنیا کے کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ سعودی حکومت کو حج کے بعد میدان عرفات کی زمین سے ایسی چیزیں ملی جنہیں عام طور پر جادو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً سر کے بالوں کے گچھے، مختلف قسم کے شیطانی تعویذ، انسانی جسم کو دکھانے کے لیے گڑیا جس کے جسم کے اندر جگہ جگہ پر سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ اس سامان کے اندر سے ایک آنکھ بھی ملی جسے انگوٹھی جیسی چیز کے اندر لگایا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں مثلاً کسی انسان کے ناخن یا پھر اس کے سر کے بال جو کہ کسی شخص کے جسم کا حصہ رہے، انہی کے ذریعے جادو ہوتا ہے، کیونکہ شیطانی جنات کو یہ سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ کس شخص کو کیسے اور کس طرح سے تکلیف پہنچانی ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان اور غیر مسلم یہ جانتا ہے کہ ان سب چیزوں کا ایک ساتھ میدان عرفات کی مقدس سرزمین پر زمین میں دبا ہوا ملنا کسی بھی صورت کو اتفاق نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر اس طرح کی چیزیں کسی شخص پر جادو کرنے کے لیے یا پھر اسے تکلیف پہنچانے کے لیے انجان اور ویران جگہوں، مثلاً قبرستان یا جنگلات وغیرہ کے اندر رکھی جاتی ہیں تاکہ کوئی بھی شخص وہاں پر پہنچ نہ پائے۔ پر اس جادوگر کا مقصد، جو کہ یقیناً کافر اور مشرک ہے، نہ صرف کسی شخص پر جادو کرنا تھا بلکہ اس مقدس جگہ کی اور اللہ کی ذات کی توہین کرنا بھی تھا، کیونکہ میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دنیا کے تمام انسانوں کو قبروں سے نکال کر ایک ہی جگہ پر اکٹھا کرے گا۔ ان کا حساب کتاب شروع ہوگا جب زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل ہموار کر دیا جائے گا، اور دنیا کے تمام انسان اسی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ سعودی عربیہ میں جادو جیسے شرک کو بہت ہی سیریس لیا جاتا ہے، اور جادوگر کے لیے یہاں پر وہی سزا ہے جو کہ اسلام کے اندر مقرر ہے، یعنی سزائے موت۔ پر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی سخت سزاؤں کے باوجود یہاں پر ایسے واقعات کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے جادو عملیات کو روکنے کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ بھی قائم کر رکھا ہے، لیکن شیطان کے پجاری سب سے زیادہ اسلام کی مقدس جگہوں کی توہین کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ جیسی مقدس جگہوں پر اور زیارتوں پر یہ جادو عملیات کرتے ہیں، اور اس بار میدان عرفات کی توہین کر کے شیطان کو خوش کیا گیا، کیونکہ شیطان جتنا زیادہ ان جادوگروں سے خوش ہوگا اتنی زیادہ ان کی مدد کرے گا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ کفر و شرک ہونے کے باوجود جادو کرنا کسی پر کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے جادو کو انسانوں کی آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، جس کا ذکر سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے کہ بابل عراق کے اندر 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو یہ علم دے کر دنیا میں انسانی شکل کے اندر اتارا گیا تھا، اور یہ بھی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ جادو کسی بھی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، جادوگر اس سے اس کا کام کروانے کے بدلے ایک معاہدہ کر کے ایسی شرطیں رکھواتے ہیں جو کہ اسے جہنم کی طرف لے کر جائیں۔ مثال کے طور پر شیطان جن کہے گا کہ تمہارے کام کے بدلے میں تمہیں سورج، چاند، ستاروں وغیرہ کو سجدہ کرنا ہوگا، شیطان کے نام کی قربانی پیش کرنا ہوگی، 1 سال تک تم نے غسل نہیں کرنا،
یعنی پورے 1 سال تک اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو نماز نہیں پڑھے گا، اور نماز چھوٹ گئی تو کافر ہو جائے گا۔ ماں، بہن، بیٹی سے زنا کروانا، حرام چیزوں کو کھانا، قرآن پاک کی ایسی توہین کرنا کہ یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں، یعنی ہر وہ کام جو کہ اللہ کے غیظ و غضب اور اس کے عذاب کو دعوت دے۔ سورہ الشورى کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیطانی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار شخص پر اترتے ہیں۔ شیطان نے کھلے عام اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں ان سب انسانوں کو قیامت تک کے لیے بہکاؤں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور اللہ نے بار بار انسانوں کو یہ بتا کر آگاہ بھی کیا کہ اس سے بچ کر رہنا، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے پیچھے مت لگ جانا۔ لیکن بدلے میں انسانوں نے کیا کیا؟ باقاعدہ شیطان کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ وہ انسان جس کو عقل و شعور جیسی نعمت عطا کی گئی، وہ ان تمام چیزوں کو پڑھ کر بھی تب بھی اللہ کی نافرمانی کرے، تو آپ بتائیں کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ شاید آپ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ اگر کوئی جادوگر ایک بار شیطان سے معاہدہ کر کے اسے جان چھڑوانے یا پھر توبہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ یہ جنات باقاعدہ اس انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کر دینے والی ان چیزوں سے بچنا، اللہ کے ساتھ شرک، کسی پر جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر برائی کی تہمت لگانا۔ آپ کے لیے یہ بات جاننا کافی حیرت کا باعث ہوگی کہ جادو کا علاج خود جادو سے بھی ممکن ہے، جو کہ حرام اور شیطانی طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اس جادو کا علاج اس طرح سے موجود ہے کہ آیت الکرسی، چاروں کل کی صورتیں، یعنی چاروں کل کو پڑھ کر خود پر دم کر لینا یا پھر پانی کے اوپر پھونک کر اس پانی کو پی لینا، جادو کے اثر کو ختم کرنے کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی تلاوت نہ صرف جادو کے اثر کو ختم کرتی ہے بلکہ شیطانی جنات کو دور بھگاتی ہے۔ یہ شیطانی جنات اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ آسان الفاظ کے اندر وہ قرآنی آیات جن کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی گئی اور اس سے مدد طلب کی جائے، ایسی قرآنی آیات شیطانی جنات کو ہارٹ اٹیک کروانے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ یہ شیطانی جنات وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر ان کے رہنے کے لیے سازگار ماحول ہو، اور وہ جگہ ایسی ہو جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو بلکہ کوئی کفر و شرک ہوتا ہو، اور جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو یہ شیطانی جنات وہاں سے اس طرح سے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔